فرض کسی سے گناہ کرا دیا، اللہ معاف فرمائے، بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں. تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے، اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی، ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے، تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا، اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا، اور تگڑی معافی مانگنا. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ، تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی؟ اللہ نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا؟ بس یہ فیصلہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا اب توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا، تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے، ضرورت بہت شدید ہے، کھانے کو روٹی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ابا نے کہا جاؤ اڑے میں پیسے نہیں دیتا، تو کم بخت اڑا دیتا ہے پیسے، تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو، میں بہت اسراف کرنے والا، میں نے عیاشی میں اڑا دی ہے، پوری جائیدادیں اڑا دی، مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے. اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے، اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑی سے، کبھی گولے گنڈے والے سے، کبھی ٹماٹر والے سے. تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ. کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا. اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا ہے تجھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں معاف کروا کے چھوڑوں گا، میرے پاس ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم، بار بار توبہ توڑی میں نے، بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. جتنا بڑا مجرم ہوں، لیکن یہ کرنا پڑے گا، تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے، پیچھے پڑ جائے. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے دینا چاہے دے دے، لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے، اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.